السلام علیکم، اردو اسٹوریز میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ پلیز ہمارے چینل اردو اسٹوریز کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، فالو کیجئے اینڈ شیئر کیجئے۔ یہ کہانی ہے ایک راج نام کے بابے کی جو گاؤں میں رہتا تھا۔ اس کے دو بچے تھے، ایک رام اور ایک شام۔ شام بہت ہی محنتی تھا جبکہ رام بہت ہی آوارہ لڑکا تھا۔ بابا جی کرسیاں بنایا کرتے اور جا کر بازار بیچ آیا کرتے تھے، یہ ان کا معمول تھا۔ ان سے ان کی روزی روٹی بہت اچھی چل رہی تھی اور دونوں بچوں کا خرچہ بھی وہ بخوشی اٹھا رہے تھے۔ دونوں بچوں کی تعلیم کا خرچہ بھی چل رہا تھا، جبکہ رام ہر وقت پیسے مانگتا رہتا اور گھر کا کوئی کام نہیں کرتا تھا اور اپنے 12 دوستوں کے ساتھ گھومتا رہتا، جبکہ شام بہت محنتی تھا، گھر کا کام بھی کرتا اور شام کو آ کر اپنے بابا کے ساتھ کام بھی کرتا تھا اور کرسیاں بنانے میں مدد کرتا تھا۔ شام کے پاس کرنے کے لیے اور بھی بہت کام تھے، جبکہ رام اپنے 12 دوستوں کے ساتھ گھومتا اور پڑھائی میں بھی دلچسپی نہیں لیتا تھا۔ وہ سارا دن اپنے 12 دوستوں کے گھر ساتھ گھوم کر آ جاتا اور اپنے پتا سے ہر وقت پیسے مانگتا رہتا۔ اس کے پتا کرسیاں بناتے بناتے تھک گئے تھے۔ ایک دن ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ وہ گھر آئے اور بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ اب گھر کا خرچہ کیسے چلے گا۔ اب میری طبیعت تو اتنی زیادہ خراب ہو گئی ہے، میں تو اب کرسیاں نہیں بنا سکتا۔ لیکن اس نے اپنے بیٹے شام سے کہا۔ شام نے کرسیاں بنانے کا کام شروع کر دیا، جبکہ رام نے انکار کر دیا۔ شام نے کہا، نہیں بابا، میں کرسیاں بنایا کروں گا اور آپ کا یہ کام لے کر آگے چلوں گا۔ جب کہ رام سے پوچھا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا، نہیں بابا، میں یہ گھٹیا کام نہیں کروں گا، اتنا چھوٹا کام میں کیوں کروں، مجھے تو یہ سب نہیں کرنا۔ جبکہ شام نے حامی بھری اور کام کرنے کے لیے اس نے کہا، بابا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں یہی کام کروں گا اور اسے لے کر آگے چلوں گا۔ شام نے آ کر کرسیاں بنانا شروع کر دی۔ رام نے کہا، بھائی یہ تم کیا کر رہے ہو، اس کام سے تم کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ شام نے کہا، کوئی بھی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، میں اس کام میں ضرور ترقی کروں گا۔ شام نے کرسیاں بنائی اور وہ شہر لے کر اس کو بیچنے کے لیے چلا گیا۔ جب وہ کرسیاں بیچ رہا تھا، وہاں ایک بزرگ عورت آئی۔ اس نے آ کر کہا، آپ مجھے ایک کرسی دے سکتے ہو، لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں ابھی۔ اس نے کہا، چلو ٹھیک ہے، لے جائیں۔ شام نے ایک کرسی دے دی۔ بڑھیا عورت شکریہ ادا کرتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ شام کرسیاں بیچنے کی سارا دن کوشش کرتا رہا، لیکن ایک بھی کرسی نہ بکی۔ وہ اپنا ٹھیلا لے کر واپس گھر کی طرف آ گیا، خالی ہاتھ اور تھوڑا مایوس بھی تھا۔ اس نے آ کر اپنے بابا کو بتایا کہ بابا، آج تو کوئی بھی کرسی نہیں بکی، اس طرح ہوتا رہا تو یہ سب کیسے چلے گا۔ اس کے بابا نے کہا، بیٹا تم پریشان نہ کرو، تم محنت کرو، اللہ پھل ضرور دے گا۔ وہ شام کو پھر کرسیاں بنائی، دوسرے دن بازار لے کر پھر چلا گیا، اسی طرح وعدے لگا رہا تھا، کرسی لے لو، کرسی لے لو، کہ وہی بزرگ عورت آئی اور اس نے آ کر پھر شام سے ایک کرسی مانگی۔ اس نے کہا، لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ شام نے کہا، آپ فکر نہ کریں، آپ ایسے ہی لے جائیں۔ لیکن ساتھ ساتھ شام پریشان بھی تھا کہ جو روز آتی ہے مجھ سے ایک کرسی لے جاتی ہے اور پھر پیسے بھی نہیں دیتی، ان کرسیوں کا کرتی کیا ہے۔ شام کی شام تک ساری کرسیاں بک گئیں اور کہ اس کے ساتھ بہت سارے پیسے آ گئے تھے۔ وہ پیسے لے کر گھر آیا، اس نے آ کے اپنے والد کو دینے چاہے، لیکن والد صاحب نے کہا، نہیں بیٹا، اسے تم اپنے پاس رکھو، تمہارے کام آئیں گے۔ شام کرسیاں بنانے میں مصروف ہو گیا۔ شام ہوتے ہی وہ کرسیاں بنانے میں مصروف ہو جاتا تھا اور باقی کام بھی کرتا تھا۔ وہ محنت سے ذرا نہیں گھبراتا تھا۔ دوسرے دن پھر وہ بازار جاتا، اسی طرح اس کی کرسیاں بکنی شروع ہو گئیں۔ پھر اس کی ساری کرسیاں بک گئیں اور وہ گھر آیا۔ اتنے میں رام بھی آیا ہوا تھا۔ وہ اپنے بابا سے پیسے مانگ رہا تھا۔ اس کے باپ نے کہا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے پاس پیسے کہاں سے آ گئے، تم کماؤ اور خود اپنا خرچہ اٹھاؤ۔ رام کو بہت غصہ آیا۔ وہ اپنے دوبارہ دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے دوبارہ باہر چلا گیا۔ اس کے 12 دوستوں نے کہا، اگر یہی سب چلتا رہا تو تمہارے پتا کو شام عزیز ہو جائے گا، وہ سارا کچھ اس کے نام پر کر دے گا۔ رام کو اس کے دوستوں نے بہت زیادہ بھڑکا دیا۔ ادھر شام کرسیاں بنا رہا تھا تو ایک آدمی اس کے پاس آیا اور اس نے
آ کر اس کو بہت بڑا آرڈر دیا 100 کرسیوں کا۔ شام بہت خوش ہو گیا، اس نے بہت سارا سامان اکٹھا کیا۔ اتنے میں رام آ گیا۔ اس نے کہا جے کیا بھائی تم اتنا سامان کا کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں کرسیاں بناؤں گا۔ شام تک شام نے ساری کرسیاں بنا لی اور رات تک وہ 100 کرسیاں پوری ہو گئی تو وہ تھک ہار کر گھر آ گیا کچھ دیر آرام کرنے کے لیے۔ رام نے موقع پا کر ان ساری کرسیوں پر تیل چھڑک کر آگ لگا دی۔ ساری کرسیاں جل کر بھسم ہو گئی۔ رام نے کہا اب میں تمہیں ترقی نہیں کرنے دوں گا۔ وہ شام سے جلتا تھا۔ شام جب سو کر صبح اٹھا تو دیکھا ساری کرسیاں جل کر راکھ بن چکی تھی۔ شام بہت پریشان ہوا اور ابھی پریشان ادھر ہی کھڑا تھا کہ وہی بڑھیا عورت جو اس سے روز کرسی لے کر جاتی تھی، اس نے کہا تم میرے ساتھ چلو، میرے پاس تمہارے لیے بہت ساری کرسیاں ہیں، میں تمہیں بہت ساری کرسیاں دے سکتی ہوں۔ شام نے کہا وہ کہاں سے؟ اس نے کہا تم میرے ساتھ چلو۔ شام اس کے ساتھ چلا گیا۔ بوڑھی عورت نے اسے ڈھیر ساری کرسیاں دیں اور شام وہ کرسیاں لے کر گھر کی طرف آ گیا۔ اس بوڑھی عورت نے کہا تم مجھے نیک آدمی لگے ہو، مجھے بھی کسی نے دی ہیں، تم بھی آگے اس کرسیوں سے مدد کرتے رہنا۔ یہ کرسیاں مجھے کسی بزرگ ہستی نے دان کی ہیں، انہوں نے کہا تھا کسی نیک آدمی کو ہی دینا تاکہ وہ بھی آگے مدد کرتا رہے، اس لیے میں نے یہ تمہیں دی ہیں کرسیاں تاکہ تم بھی آگے جا کر مدد کرتے رہو۔ ان کرسیوں کو بیچ کر میں لوگوں کی مدد کرتی ہوں اور خود اپنا گزارا بھی کرتی ہوں۔ شام وہ کرسیاں لے کر اس نے وعدہ کیا کہ میں بھی سب کی مدد کیا کروں گی۔ وہ کرسیاں لے کر گھر آ گیا۔ اس کے پتا دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ یہ سب سونے کی کرسیاں تم کہاں سے لائے؟ رام نے کہا ضرور اس نے کسی سے چوری کی ہوں گی، نہیں تو اتنا اس کے پاس کہاں سے آئی؟ اس نے کہا جی میں نے چوری نہیں کی۔ اس نے ساری کہانی سنائی۔ اس کے بابا بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے رام سے کہا میرا بیٹا ایسا نہیں ہے، تم بھی محنت کرو تو کامیاب ہوگے، میرا بیٹا بہت محنت